السلام علیکم پاکستان. آج کی صورتحال کے حوالے سے بتاتا ہوں. آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کا چیک اپ ہوا. سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ عمران خان کے کان میں انفیکشن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج فیمز ہسپتال کی ایک ٹیم، ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل گئی. وہاں جا کے عمران خان کا چیک اپ ہوا. عمران خان کی صحت کیسی ہے آپ کو آج کے ولاگ میں یہ بتائیں گے. دوسرا، سلار کاکر ایک ایسے بہادر شیر جوان کا نام ہے جو بلوچستان سے 24 نومبر کی فائنل کال پہ سب سے پہلے نمبر پہ نکلا. سلار کاکر کے ساتھ اٹک جیل میں کیا کیا جا رہا ہے، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا انکشافات ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں اور مسلمان ملک میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں کہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فرض ہو چکا ہے. تیسرا، میں آپ کو بتاتا ہوں زبان بندی کی کوشش. بہت سے صحافی جو سوال اٹھاتے تھے، جو بات کرتے تھے، جیسا ابھی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح زبان بندی کی کوشش کی جاتی ہے، پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت سے صحافیوں کی زبان بندی کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا رد عمل کیا ہے، کیا اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، نہیں ہوئے، یہ آپ کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ حسان نیازی نے کوٹ لکھپت جیل سے، جو ملٹری کسٹڈی میں تھے، حسان نیازی، انہوں نے خط لکھا ہے. حسان نیازی نے کیا چیزیں لکھی ہیں، اور یہ جو خط ہے یہ چیف جسٹس کے نام ہے. چیف جسٹس کو حسان نیازی نے کیا کہا ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بات کرنا میں لازم سمجھتا ہوں، کیونکہ بشرا بی بی جو صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں، اور بشرا بی بی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو آج کے ولاگ میں بتاتے ہیں. کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے روزے کس طرح گزر رہے ہیں، اور آپ اپنے روزے کی دعاؤں میں کس کو ہاتھ سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی ضرور بتائیے گا. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے حوالے سے. دیکھیں، جو تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس پہ بات بعد میں کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان، میں نے کل کہا کہ 2023 کا رمضان انہوں نے زمان پاک گزارا، 2024 کا اڈیالہ جیل، 2025 کا اڈیالہ جیل. لیکن عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں. عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہو کر جب بھی ہاتھ لکھتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، تو بات کرتے ہیں اپنی قوم کی، بات کرتے ہیں اپنے ان نوجوان شہداء کی جنہیں ڈی چوک میں گولیاں مار دی گئیں. لیکن کیا باہر موجود قیادت بھی اس طرح بات کرتی ہے، اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، میں گراؤنڈ ورکر ہوں، میں اس گراؤنڈ پہ جا کے کام کرتا ہوں، گراؤنڈ پہ جا کے رپورٹ کرتا ہوں، جو چیزیں دیکھتا ہوں وہی بتاتا ہوں، اور ہمیشہ کوشش یہ ہی کی ہے کہ جو دیکھوں وہ قوم کے سامنے، وہ عوام کے سامنے، وہ تمام لوگوں کے سامنے وہ چیزیں رکھوں. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ دوسرا روزہ ہے، کوئی ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی جس سے مجھے دیکھ یہ لگے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں. ہوتا ہے کیا کہ صرف ایک یہ پیغام آتا ہے کہ عمران خان جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہے، مضبوطی کے ساتھ ہے، وہ قائم ہے، وہ ہمت نہیں ہارا. وہ تو ہمت نہیں ہارا، لیکن آپ ہمت ہار چکے ہیں. یہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں نا کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، مضبوط ہے، وہ ہمت نہیں ہار رہا، وہ ہمت ہار بھی نہیں رہا اور ہارے گا بھی نہیں، لیکن آپ ہمت ہار چکے ہیں. وہ انسان جیل میں بیٹھا ہے، آپ اس کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ بتائیں. دیکھیں، آپ جو دیکھنے والے ہیں، مطلب کوئی گجرانوالہ سے ہوگا، کوئی لاہور سے ہوگا، کوئی کراچی سے ہوگا، کوئی میاں والی سے ہوگا، کوئی وہاری سے ہوگا، کوئی فیصل آباد سے ہوگا، کوئی ملتان سے ہوگا، کوئی کشمیر سے ہوگا. آپ حقیقت میں، اور آپ یہ حلف لے کے بتائیں کہ آپ کے حلقے کا جو ایم این اے ہے، جو ایم پی اے ہے، جو امیدوار ہے، کیا وہ جس طرح الیکشن سے پہلے یہ دعوے کرتا تھا، کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ حلقے میں آ کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے؟ کیا وہ حلقے میں آ کے لوگوں کو موبلائز کرتا ہے؟ کیا وہ حلقے میں آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ابھی یہ کنڈیشن ہے، ابھی یہ صورتحال ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارا فردر جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا؟ کسی کو پتہ نہیں. ایون کہ جو ہم فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کبھی اس کو جا کے رپورٹ کرتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اڈیالہ جانا، کبھی سپریم کورٹ جانا، کبھی ہائی کورٹ جانا، کبھی پارلیمنٹ جانا، ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ میں تو تحریک انصاف کو کور کرتا ہوں، ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہے، تحریک انصاف کیا کرے گی، تحریک انصاف کون سا سٹیپ اٹھانے جا رہی ہے. کیونکہ عمران خان نے کہا کہ عید کے بعد سڑکوں پہ نکلیں، سڑکوں پہ نکلنے کا عمران خان نے اعلان کیا ہوا ہے رمضان سے پہلے. تو عید کے بعد سڑکوں پہ نکلنے کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ موبلائزیشن کی ضرورت ہے، باقاعدہ طور پہ ایک کمپین کی ضرورت ہے، ریلیوں کی ضرورت ہے، جلسوں کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف چلے گئے اپنے حلقوں میں جا کے افطاریاں کر رہے ہوں گے، شربت پی رہے ہوں گے، سموسے کھا رہے ہوں گے، دہی بلے پکوڑے سموسے فروٹ چاٹ کھا رہے ہوں گے. ان کو نہیں پتا کہ جس کے نام پہ ایم این اے بنے ہیں، جس کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا، جس کے نام پہ آج یہ بڑے بڑے نام ان کے ہیں، وہ انسان جیل میں ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے. اگر کوئی کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ قوم کو بتائیں
کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہمارا یہ پلان ہے, قوم کو اعتماد میں لیں, کیونکہ کوئی بھی تحریک, کوئی بھی جلسہ, کوئی بھی ریلی, کوئی بھی کمپین تب کامیاب ہوتی ہے جب قوم کو اعتماد میں لیا جائے. آپ کو یاد ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی عمران خان قوم سے خطاب کرنے آئیں گے, مطلب روزانہ ہم یہ سنتے تھے کہ عمران خان آج رات کو 9 بجے قوم سے خطاب کریں گے, کل خطاب کریں گے, پرسوں خطاب کریں گے, جلسے پہ خطاب کریں گے. وہ عمران خان خطاب کیوں کرتے تھے؟ وہ قوم کو اعتماد میں لیتے تھے. ابھی آپ دیکھیں کے پی کے میں, پنجاب والوں کی تو بات کرنے میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ تو 24 نومبر کی فائنل کال پہ ایک بندہ نہیں آیا تھا, کوئی کشتیوں پہ سوار تھا, کوئی کہاں غائب تھا, کوئی کہاں غائب تھا. کوئی ایسا فردر پلان نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. آپ سب بھی اس پہ سوال ضرور اٹھائیے گا, اس پہ ڈیٹیل میں ولاگ میں بعد میں کروں گا. باقی عمران خان کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ ان کے کان میں انفیکشن ہو چکا ہے, اور یہ کیونکہ عمران خان کی صحت کیسی, عمران خان ایک ایسی جان ہے جس کو لے کے ہر انسان کے کنسرن ہے, ہر انسان سوچتا ہے, ہر انسان اپنی دعا میں اس کی بات کرتا ہے, ہر انسان کوئی بھی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو اس انسان کو یاد کرتا ہے. یہ میں ورکرز کی بات کر رہا ہوں, لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا. تو ورکر یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ عمران خان کے کان میں انفیکشن ہے, جلد سے جلد پتہ چلنا چاہیے. آج پیمس کی ٹیم گئی, آج آ کے چیک اپ کیا, اور انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے کہ عمران خان بالکل خیریت سے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں. کل ملاقات ہو جائے گی فیملی کی, کل پرسوں ملاقات ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا. عمران خان الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اب بات کرتا ہوں سالار کاکر. یہ وہ انسان ہے, یہ وہ بہادر شیر, بہادر نوجوان, بلوچستان کا وہ بیٹا ہے جو 24 نومبر کی جب فائنل کال تھی نا, میں یہ 24 نومبر, کیونکہ میں ہر ولاگ میں اس کا ذکر اس وجہ سے کرتا ہوں کہ 24 نومبر کو دیکھ کے عمران خان انشاءاللہ, اور یہ ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کا فیصلہ کریں گے کس کا کیا کردار تھا. سالار کاکر 24 نومبر کی فائنل کال پہ سب سے پہلے نکلنے والے نوجوان تھے, جو بلوچستان سے اپنا قافلہ لے کے نکلے اور ڈی چوک تک پہنچے. ان کے 2 کارکنان شہید ہو گئے, ان کی میتیں لے کے وہ واپس جا رہے تھے, اٹک سے گرفتار کر لیا گیا اور ابھی تک جیل میں. اور ان کے بارے کل یہ انفارمیشن ملی تھی کہ ان کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیا جا رہا, مطلب کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, نماز ادا کرنی ہوتی ہے, عبادت کرنی ہوتی ہے, تو ان کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیا جا رہا. اس طرح یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک عامر سالار ہیں. عامر سالار یہ بھی ہمیشہ ہر موقع پہ, ہر ایونٹ پہ نظر آتے ہیں. زمان پاک ہو, زمان پاک کی ایکٹیویٹیز ہو, عمران خان کی پیشی ہو, کوئی جلسہ ہو, لانگ مارچ ہو, تو عامر سالار گرفتار تھے. ابھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے, امید ہے ان کی رہائی ہو جائے گی. اب میں بات کرتا ہوں زبان بندی کی جو کوشش کی جا رہی ہے صحافیوں کی. دیکھیں, ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا, بہت سے صحافیوں کو اٹھایا گیا, عمران ریاض خان اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, زبان بندی کی کوشش کی گئی. سمینہ پاشا ہوں, اس کے علاوہ صدیق جان ہوں, سمی ابراہیم ہوں, جو باہر ہمارے صحافی بیٹھے ہیں, صابر شاکر بھائی ہوں, ڈاکٹر معید پیرزادہ ہوں, اور بہت سے صحافی ہیں. ایک بہت بڑی لسٹ ہے جن کی زبان بندی کی کوشش کی گئی, لیکن کوئی ایک انسان خاموش نہیں ہے, سب بات کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے, یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں زبان بندی کی کوشش کرنا یا اٹھانا, غائب کر دینا, اس سے کبھی بھی جو ان کا نظریہ ہے یا جو یہ سوچتے ہیں, یہ وہ نہیں سوچ سکتے. یہ وہی بات کریں گے جو ان کی مرضی ہوگی, وہی بات کریں گے جو سچ ہوگا, جو حقیقت ہوگی, اور انشاءاللہ وہ بتاتے رہیں گے. زبان بندی کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بات کرتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے اسے آف ایئر کر دیا جاتا ہے, اور پھر جو یوٹیوب پہ بات کرتے ہیں اسے اٹھا لیا جاتا ہے, اسے غائب کر لیا جاتا ہے. 10 فروری کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے, قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان کسی طرح کمزور ہو جائے, لیکن عمران خان کمزور نہیں ہوگا. وہ یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں آج عمران خان کی ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں سلطان ٹیپو کی طرح لڑ کر شہید ہونا تو قبول کروں گا, لیکن بہادر شاہ ظفر والی زندگی قبول کبھی بھی نہیں کروں گا. عمران خان اس ذہن کے مالک ہیں اور کبھی بھی وہ ان کی غلامی قبول نہیں کریں گے. اب بات کرتا ہوں جو کوٹ لکھپت جیل سے حسان نیازی نے چیف جسٹس شہریار آفریدی کے نام ہاتھ لکھا ہے. حسان نیازی نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ چیف جسٹس صاحب مختلف جیلوں کا دورہ کر رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں. ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش جب ہم ملٹری کسٹڈی میں تھے, ملٹری کورٹ میں تھے, جب 18 ماہ مسلسل ہم پہ جسمانی ریمانڈ ہوا, کاش اب تب وہاں آتے, ملٹری کورٹ کا وزٹ کرتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کہاں یہ وزٹ کریں گے. تو یہ حسان نیازی نے چیف جسٹس شہریار آفریدی کے نام ہاتھ لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوٹ لکھپت جو سیاسی قیدی ہیں یہاں بھی آئیں, وزٹ کریں, آ کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ جو ہاتھ ہے نا ہاتھ, یہ ایک ہاتھ عمران خان لکھ رہے ہیں کبھی چیف جسٹس کو, آرمی چیف کو, اور پھر بھانجا بھی ہاتھ لکھ رہا ہے. نیازی ہون ہے,
دیکھیں ملٹری کسٹڈی میں 11 ماہ رہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ 18 ماہ مسلسل جسمانی ریمانڈ کیا گیا، لیکن آج بھی وہ سوال کر رہے ہیں، آج بھی وہ پوچھ رہے ہیں، آج بھی وہ اپنے کارکنان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے عمران خان کی تربیت، یہ ہے عمران خان کا دیا گیا شعور۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ نے جو میں نے پہلا سوال اٹھایا، آپ نے یہ سوال ضرور اٹھانا ہے اس لیڈرشپ سے، چاہے وہ جنرل سیکرٹری ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ چیئرمین ہو، کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کیا ان کا پلان ہے۔ یہ سوال ضرور اٹھائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔